ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست۔ اس میں اسلام کا ایک بہت سنہرا اصول ہم سب عورتوں کو پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی عزت و عصمت بڑی قیمتی چیز ہے۔ عورت کوئی بکاؤ مال نہیں یا دوسروں کے لیے صرف سامان لذت نہیں۔ اس لیے عورت کو اپنی حفاظت اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی، اور اس کے لیے کسی مرد سے چھپی دوستی رکھنا منع کر دیا۔ ولا متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، کون؟ مسلمان عورتیں، اخدان، چھپے دوست۔ اور یہاں لونڈیوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ لونڈیاں بھی کسی معاشرے کے اندر چھپی دوستی مت رکھیں، یا کوئی مرد چھپ چھپا کے ان سے تعلق نہ رکھیں۔ اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو انہیں قید نکاح میں لائیں یا ان سے تمتع کریں۔ تمتع ابھی میں سمجھاؤں گی، ابھی لونڈیوں پہ آتی ہے تو تمتع کا لفظ آ رہا ہے۔ تمتع ہوتا ہے نکاح کے بغیر غلام عورت سے جو اس کی ملکیت میں ہو اس سے جسمانی فائدہ حاصل کرنا۔ متاع صحیح ہے نا، فائدہ اٹھانا، تو تمتع فائدہ اٹھانا۔ اب یہ جو ہے ہم سب کے لیے اور تمام مسلمان لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اس میں ایک واضح حکم موجود ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی عورت کسی مرد سے چھپی دوستی نہ رکھے، شادی کے بغیر کوئی تعلق نہ رکھے، خواہ آپ بھائی بنائیں یا آپ کوئی اور اس قسم کا تعلق۔ اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، نہ کسی مسٹریس کا، اس لیے کہ اس سے ایک عورت کی حرمت بھی پامال ہوتی اور اس کی ذمہ داریاں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلتا ہے۔ یہ بات بھی دشمنی، بغض و عداوت اور فحاشی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ایک ہفتے کی اخباریں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے قتل و غارت محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ دیکھی گئی۔ اس کے لیے آشنا کا لفظ ہمارے ہاں اردو اخباروں میں استعمال ہوتا ہے، چھپے دوست کے لیے، تو اس کو قتل کر دیا گیا، یا دونوں کو مار دیا گیا، یا لڑکی کو مار دیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی آیا نا کہ فاحشہ اور ساء سبیلا، ساء سبیلا میں یہ کہ بہت سی برائیاں اور ہلاکتیں اور تباہیاں پھیلنے کا ذریعہ ہے، خاندانوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس دوستی کا معنی صرف جسمانی تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قسم کا تعلق، کسی بھی قسم کا کسی مرد سے منع ہے، خواہ وہ گفتگو یا گپ شپ ہو، تو بس دل بہلانے کے لیے آپ گپ شپ کر رہے ہیں، اس سے آگے کوئی تعلق نہیں، یا کوئی عہد و پیمان ہو، یا کسی ریسٹورانٹ میں ملاقات ہو، یا کسی بھی تنہائی میں کہیں پر بھی کسی بھی سینس میں، خواہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں یا ہماری نگاہوں میں کوئی برائی نہیں، تو نہیں، برائی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے خواہ فون پر گفتگو ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ملاقات ہو، کوئی خط و کتابت ہو، کوئی لین دین ہو جس کے اندر کوئی بھی اپنائیت ہو، وہ درست نہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ حرام ہے۔ اس کا بس ایک ہی طریقہ، اور وہ ہے نکاح۔ اسی لیے نکاح سے پہلے محض منگنی ہو جانے کے بعد بھی تنہائی میں لڑکی اور لڑکے کا ملنا، یا فون پر لمبی گفتگو کرنا، یا غیر ضروری باتیں کرنا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ منگنی نکاح نہیں ہے۔ اصل تعلق نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تمام گفتگو زنا شمار ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، تو اس کا زنا کیا بتایا گیا کہ زبان کا زنا کیا ہے؟ ایسی کوئی گفتگو کرنا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیانی ہو سکتی ہے، اور کان کا کیا ہے؟ ایسی کوئی گفتگو سننا، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ بغیر نکاح کے کسی مرد کو شہوانی نگاہ سے دیکھنا۔
ایک بری نگاہ سے دیکھنا. اب یہ جو بات ہے نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی بھی جگہ پر، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے. یہ جو میں نے راودہ کی بات کی نا، راودہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا. عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں بھی، لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالنے لگتا ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے. جیسے بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے، بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا تجارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، کوئی انہیں نظر نہ آیا. تو ان کا کہ یہ ایک شخص بڑا ہی نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنا. اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو ٹرسٹ کیا تو پہلے تو اس نے کہا کہ توبہ، میں ایک نوجوان لڑکی کا میں خیال رکھوں گی تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور پھر اس نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا، پھر اگلے دن اندر آ گیا، اور تیسرے دن اس سے آگے اور برائی کا ارتکاب کر لیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مروا ڈالا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. تو مقصد اس سے یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ جس ذریعے سے خرابی ہوتی ہو ادھر ہی رکاوٹ ڈال دو تاکہ ہو ہی نہ.